4 مہینے ہونے والے تھے۔ عائزہ اپنے ہم جماعت راشد کے ساتھ ایک کرایہ کے مکان میں رہتی تھی۔ صبح دونوں اکٹھے یونیورسٹی جاتے اور اکٹھے ہی واپس آتے تھے۔ اس سے پہلے وہ اپنی یونیورسٹی کے گرلز ہاسٹل میں رہتی تھی، مگر راشد کی محبت میں گرفتار ہو کر وہ اس کے بغیر نکاح کے بیوی کا کردار ادا کر رہی تھی، جسے عام زبان میں گرل فرینڈ کہتے ہیں۔ عائزہ کے والدین نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جس بیٹی پر وہ اتنا زیادہ بھروسہ کر رہے ہیں، وہی بیٹی ان کی کمر میں ایک ایسے لڑکے کے لیے خنجر گھونپ رہی ہے جس سے ملے 6 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے۔ روز رات کو راشد کے دوست بھی مکان میں آ جاتے تھے، اور عائزہ، جس نے کبھی اپنے بھائی کو پانی تک نہ دیا، وہ راشد کے دوستوں کو سالن، روٹیاں اور چائے بنا کر دیا کرتی تھی۔ عائزہ کی کچھ ہم جماعت لڑکیوں نے اسے سمجھایا بھی تھا کہ اس طرح اپنے ماں باپ کے بھروسے کو مت توڑو، اپنی عزت خراب مت کرو، مگر عائزہ یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیتی کہ میری زندگی ہے، تمہیں کیا، میں جو مرضی کروں۔ 2 سال گزر چکے تھے۔ اس دوران عائزہ نے راشد کو بہت مرتبہ کہا کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں، مگر راشد ہر بار ٹال دیتا۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ عائزہ نے بہت چالاکی دکھائی اور اپنے والدین کو اس سب کی کبھی بھی خبر نہ ہونے دی۔ عائزہ امید سے ہو چکی تھی۔ جب اس نے راشد کو بتایا تو وہ چونک سا گیا۔ راشد کو یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ 2 دن گزر گئے، مگر راشد نے عائزہ سے بات تک نہ کی۔ وہ شخص جو 2 سال سے دن رات محبت کے نغمے گاتا تھا، اب وہ عائزہ کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرتا تھا۔ عائزہ بھی راشد کے اس رویہ سے بہت پریشان تھی۔ دوسری طرف پریشانی اس کے پیٹ میں پل رہی تھی۔ اب راشد جب رات کو دیر سے گھر واپس آتا، آ کر خاموشی سے سو جاتا۔ عائزہ رات رو رو کر گزار دیتی، مگر راشد کو اس کے رونے سے ذرا بھی فرق نہ پڑتا۔ ایک دن عائزہ نے راشد کے قریبی دوستوں کو راشد کی موجودگی میں بلایا اور انہیں پوری بات بتا کر کہا کہ بھائی پلیز آپ لوگ راشد کو سمجھائیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا، آخر میرا کیا قصور ہے۔ راشد کے دوست اسی کی طرح کے تھے۔ انہوں نے راشد سے بات کرنا شروع کی۔ ایک دوست بولا کہ تم لوگ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ عائزہ بولی میں نے بہت بار کہا ہے، مگر یہ سنتے ہی نہیں۔ راشد یہ بات سن کر ہنس پڑا۔ سب لوگ حیرت انگیز نگاہوں سے راشد کو دیکھ رہے تھے۔ راشد نے عائزہ سے کہا کہ تم باہر جاؤ۔ عائزہ نے کہا کیوں؟ میرے سامنے کہو جو کہنا ہے۔ راشد گرج کر بولا دفع ہو جاؤ ادھر سے۔ عائزہ روتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اسے راشد کے رویے کا اتنا صدمہ پہنچا کہ وہ کمرے سے باہر جاتے ہی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اس کا علم نہ راشد کو ہوا اور نہ ہی اس کے دوستوں کو۔ وہ لوگ اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ جب عائزہ کو ہوش آیا تو اسے کمرے سے آنے والی باتیں سنائی دیں تو وہ یہ ہیں، یار تم لوگ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں اس سے شادی کیوں کروں؟ پیٹ سے ہو گیا تو کیا ہوا؟ اس کو ہاسپٹل لے جا کر اس کا کام سیدھا کر دوں گا۔ اور ویسے بھی پتہ نہیں جو بچہ اس کے پیٹ میں پل رہا ہے وہ میرا ہے بھی صحیح کہ نہیں، مجھے تو لگتا ہے کسی اور کا ہے۔ تم لوگ بتاؤ یار، جو اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر 2 سال میرے ساتھ سو سکتی ہے، وہ مجھے دھوکہ دے کر کیا کسی اور کے ساتھ نہیں سو سکتی؟ کیا پتا تم میں سے بھی کسی کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہو اور مجھے علم بھی نہ ہو۔ بس 2-3 دن تک ہاسپٹل لے جا کر اس کا آپریشن کروا دوں گا، پھر 2 سال اس سے مزے لوں گا اور پھر بھگا دوں گا۔ اب یہ میرا معیار تو نہیں کہ میں اس سے شادی کروں۔ چلو مفت کی نوکرانی مل گئی ہے، مزے کرو، اور تم لوگ زیادہ حاجی نہ بنو، تمہارے کارنامے بھی مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ راشد اور اس کے دوست زور زور سے ہنس رہے تھے۔ ایک لڑکا بولا یار راشد، ہمارا حصہ ہمیں کب دے گا؟ ارے یار اب یہ تمہاری ہی ہے، بس بچے والا معاملہ سیٹ کر لو، اس کے بعد سب مل کر مزہ کریں گے۔ اب تو سو رہی ہوگی، کل جب بستر گرم کروں گا تو ویڈیو بنا لوں گا، پھر یہ ہم سب کی رکھیل بن کے رہے گی اور کچھ بگاڑ بھی نہیں سکے گی۔ عائزہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور اندر سے لاک کر کے پوری رات اپنی غلطیوں پر روتی رہی۔ صبح 4 بجے راشد نے دروازہ بجایا۔ عائزہ نے دروازہ کھولا اور مسکراتے ہوئے چہرے سے راشد کا استقبال کیا۔ راشد بھی اپنے بنائے گئے پلان پر عمل کرنے کے لیے ہونٹوں پر مسکان سجائے ہوئے تھا۔ اس نے عائزہ کو گلے لگایا اور کہا کہ سب دوست جا چکے ہیں، میں نے یار تمہارا بہت دل دکھایا ہے، چلو آج سارا حساب برابر کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ راشد نے اپنی قمیض اتاری ہی تھی کہ عائزہ نے چاقو راشد کے سینے کے آر پار کر دیا۔
راشد چند منٹوں میں ہی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ عائزہ کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ وہ فرش پر لیٹ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ 8 بجے وہ اٹھی۔ راشد کی لاش بیڈ پر پڑی تھی۔ اس کا منہ عائزہ کی طرف تھا۔ عائزہ نے حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور ایک لات ماری تو راشد کا منہ دیوار کی طرف مڑ گیا۔ عائزہ نے کپڑے بدلے اور برقع پہن کر باہر نکل گئی۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی اور اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ اب اسے اپنی غلطیوں پر پچھتاوا ہو رہا تھا، مگر اب وہ اپنی غلطیاں سدھار نہیں سکتی تھی۔ اس نے خود سے کہا کہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہوا ہے، میرے جیسی کا انجام یہی ہونا تھا۔ میرے والدین نے مجھ پر بھروسہ کیا اور میں نے ایک اجنبی درندے کی خاطر اپنا مذہب، باپ کا مان، بھائی کی عزت، ماں کا اعتبار، اپنی آبرو سب لٹا دی۔ میرا یہی انجام ہونا تھا۔ نہیں، بلکہ یہ بھی بہت کم ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ مین روڈ پر چلنے والے تیز رفتار ٹرک کے سامنے کود پڑی اور اپنی جان گنوا دی۔ آج کل یونیورسٹیوں کی کمی اور میرٹ کی وجہ سے بچیوں کو دوسرے شہروں میں تعلیم حاصل کرنے جانا پڑتا ہے اور گھر والوں سے دور ہاسٹل میں دن گزارنے پڑتے ہیں۔ اس طرح وہ گھریلو پابندیوں سے آزاد ہو جاتی ہیں۔ ان پر نظر رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ایسے میں کچھ لڑکیاں تو اپنی حفاظت کر لیتی ہیں اور کچھ نہیں کر پاتی۔ یونیورسٹی کا ماحول، آزاد خیالی، کو ایجوکیشن لڑکیوں کی سوچ بدل دیتے ہیں۔ ہم جماعت لڑکے لڑکیوں کے گروپ بن جاتے ہیں اور وہ لوگ کلاس ٹائم بھی پارک، کینٹین یا پھر کسی سنسان جگہوں پر پائے جاتے ہیں۔ لڑکوں کی تو اور بات ہوتی ہے نا۔ ہمارے معاشرے میں لڑکے کی غلطی کو دیکھا جاتا ہے، نہ ہی اس کی عزت پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے۔ سب برا لڑکیوں کا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے والدین نے آپ پر اعتماد کیا ہے تو ان کے اعتماد کو نہ توڑیں۔ جب بیٹی گھر سے باہر بھائی کے ساتھ بھی چلی جائے تو ماں باپ کو فکر لگی رہتی ہے۔ تو سوچیں، اگر انہوں نے آپ کو خود سے دور، گھر سے دور بھیجا ہے تو دل کو کس طرح سمجھایا ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ہاسٹل میں سکون کی نیند سو رہی ہیں تو آپ کے والدین، بھائی بہن بھی سکون سے سوتے ہوں گے؟ بالکل نہیں۔ انہیں ہر لمحہ آپ کا خیال آتا ہوگا۔ ان کی محبت کا اندازہ آپ کو تب ہی ہو جاتا ہوگا جب آپ مہینے 2 مہینے بعد اپنے گھر جاتی ہیں۔ آپ لوگ تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں تو تعلیم حاصل کریں، فضول کاموں میں نہ پڑیں، اپنے کام سے کام رکھیں، پردے کا خیال رکھیں۔ جب تک آپ کا چہرہ چھپا ہوا ہے کوئی آپ کو گندی نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ اسی لیے ہی اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے۔ اکثر لڑکیوں کا لباس گھر میں اور طرح کا ہوتا ہے اور یونیورسٹی میں اور طرح کا۔ آپ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہی ہوتی، آپ اپنے آپ کو اور اپنے والدین کو دھوکہ دے رہی ہوتی ہیں۔ خدا را اپنی اور اپنے والدین کی عزت کا خیال رکھیں۔ آج آپ کو آپ کے والدین تو نہیں دیکھ رہے مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اسی کا خوف کر لیں۔ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی عزتیں محفوظ رکھے اور سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کر دیا کریں۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔